بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پدر گرامی کی میراث سے محروم کیا گیا۔ قرب الاسناد صفحہ 47، بحار الانوار جلد 21، صفحہ 101، صفحہ 59۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو غسل کس نے دیا تھا؟ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کس نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے۔ گویا کہ میں نے امام علیہ السلام کی اس بات کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے تعجب کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے اس پر تم پریشان ہوئے ہو۔ میں نے عرض کیا، ایسا ہی ہے، میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پریشان مت ہو، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ صدیقہ معصومہ ہیں اور صدیقہ کو معصوم کے علاوہ کوئی دوسرا غسل نہیں دے سکتا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی اور نے غسل نہیں دیا تھا۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 357، حدیث 4۔ حی علی خیر العمل کا کیا معنی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حی علی خیر العمل کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہترین عمل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس سے مراد ولایت ہے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 44، حدیث 44۔ سب سے پہلے کس نے تابوت بنوایا؟ سلمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ سب سے پہلے کس نے تابوت بنوایا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فاطمہ بنت محمد تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیوں دن میں دفن نہ ہوئیں؟ ابن بطائنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کون سی علت اور سبب تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رات کی تاریکی میں دفن ہوئیں، دن میں دفن کیوں نہ ہوئیں؟ آپ نے فرمایا، 2 اعرابی شخص ان کے جنازے میں نماز نہ پڑھیں۔ مرحوم مجلسی اس حدیث کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ 2 اعرابی یعنی 2 کافر، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، سورہ توبہ آیت 97۔ بادیہ نشین عرب کفر و نفاق میں شدید تر ہیں۔ بحار الانوار جلد 43 صفحہ 206، حدیث 34۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کون سی ذریت پر آگ حرام ہے؟ نمبر 1، محمد بن مروان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ نے اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا خداوند متعال نے آگ کو ان کی ذریت پر حرام قرار دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور اس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حسن و حسین، زینب اور ام کلثوم تھا۔ معنی الاخبار صفحہ 106، بحار الانوار جلد 93 صفحہ 222، حدیث 5۔ نمبر 2، حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ نے اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا خداوند متعال نے ان کی ذریت پر آتش کو حرام قرار دیا ہے کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، آتش جہنم سے محفوظ ہونے والے ان کے 2 فرزند ہیں جو ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، حسن و حسین، زینب اور ام کلثوم۔ معنی الاخبار صفحہ 107، بحار الانوار جلد 93 صفحہ 223، حدیث 16۔
حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے پر کتنی تکبیریں کہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے پر کتنی تکبیریں کہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ایک تکبیر کہی تو جبرائیل نے دوسری تکبیر کہی، مقرب فرشتوں نے اس کا تکرار کیا، یہاں تک کہ امیر المومنین نے 5 تکبیریں کہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا مولا بیوی پاک پر نماز کہاں پڑھی گئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں۔ پھر وہاں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 390 حدیث 55۔ موت، برزخ، قیامت اور ثواب و عقاب کے بارے میں سوالات۔ فرشتے کیوں اعمال بشر لکھتے ہیں؟ ایک زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اس کی علت کیا ہے کہ خداوند متعال نے اپنے بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتوں کو موکل بنایا ہے، حالانکہ خداوند متعال اسرار سے آگاہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ خدا نے فرشتوں کی عبادت اس صورت میں قرار دی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں اپنے بندوں پر گواہ قرار دیا ہے تاکہ بندے احساس ملامت اور ان کی موجودگی کے باعث اطاعت خداوندی پر زیادہ پابندی کریں اور نافرمانی سے زیادہ نفرت کریں، کیونکہ بسا اوقات کوئی بندہ جب گناہ کرنے کا قصد کرتا ہے لیکن جب اسے فرشتوں کی موجودگی یاد آتی ہے وہ گناہ سے دوری اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے شاہد و محافظ میری اس نافرمانی پر گواہی دیں گے۔ علاوہ ازیں خداوند نے اپنے لطف و کرم کے باعث فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ متحوز شیاطین، حشرات الارض اور بہت سی آفات کو بغیر اس کے انسان متوجہ ہو دور کریں، یہاں تک کہ امر خدا یعنی اس کی اجل کا وقت قریب آ جائے۔ الاحتجاج صفحہ 191، بہار الانوار جلد 56 صفحہ 190 حدیث 60۔ بوسیدہ بدن کس طرح سے لوٹے گا؟ زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک بوسیدہ بدن واپس آئے جبکہ بدن کے اعضاء تو متفرق ہو چکے ہوں گے؟ اس کا کوئی حصہ کسی شہر میں درندوں نے کھایا ہوگا، کسی حصے کے حشرات نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں گے، کوئی حصہ خاک ہو چکا ہوگا اور اسے گارا بنا کر در و دیوار میں استعمال کر چکے ہوں گے۔ یہ مطلب آکل و معقول، کھانے والا اور کھایا جانے والا، اس کو اس طرح سے دفع کرتا ہے، اور اموات کا حشر نشر کس طرح سے ہے اور اس کا کس کی طرف اشارہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات کہ جس نے اسے ناچیز و معدوم سے خلق کیا ہے اور اس کی شکل و صورت کو پہلے سے نمونہ اور ڈیزائن نہ ہونے کے باوجود بنایا ہے، وہ اسے دوسری مرتبہ اسی پہلی شکل و صورت میں پلٹا سکتا ہے۔ زندیق نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس مطلب کو میرے لیے واضح کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا روح اپنی جگہ پر مقیم ہے، نیکوکار کی روح روشنی و فراگی میں اور گناہگار کی روح تنگی و تاریکی میں ہے، اور بدن اس خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے جس سے پہلے وہ خلق کیا گیا ہے۔ جو کچھ درندوں نے کھایا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا پھر اپنے پیٹ سے نکالا وہ خاک میں موجود ہے اور اس کی نگاہ میں محفوظ ہے کہ جس کی نگاہ سے زمین کی تاریکی میں ذرا سی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور وہ ان اشیاء کی تعداد اور وزن سے بھی آگاہ ہے۔ نیک لوگوں کی خاک مٹی میں سونے کی مانند ہے، جب قیامت کا وقت آئے گا تو زمین پر ایسی بارش برسے گی کہ جو زندہ کرنے والی ہوگی، لہٰذا زمین پھول جائے گی اور آپس میں مشکیزے کے پانی کے مانند ٹکرائے گی۔ یہاں پر خاک بشر سونے کی مانند پانی اور ریت سے دھل کر جدا ہو جائے گی، یعنی یوں جدا ہوگی جیسے لسی سے مکھن جدا ہوتا ہے۔ پھر اذن خدا سے خاک کا ہر ذرہ اپنے قالب اور صورت میں قرار پائے گا، اس قالب میں روح داخل ہوگی اور انسان اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ اپنے قلب اور پیکر میں
کوئی دوسری چیز نہیں دیکھے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔